گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ یعنی کبیرہ گناہوں سے اگر تم خود بچ گئے تو چھوٹے جو گناہ ہیں، کبیرہ جو گناہ ہے، وہ تمہاری صدقے سے، تمہاری اچھے بول سے، تمہاری نیکی سے اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ مٹا دیں گے۔ اس کے اوپر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی قید کریمہ ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے سورہ ہود میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس کو کیا کر دیتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہے، صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ کبیرہ گناہ سوائے توبہ کے جو ہے وہ نہیں مٹتا۔ تو جو 70 کبائر گناہوں میں سے چند ہم نے بیان کیے تھے، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ باقی ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ توجہ دیں اور انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ بیوی کا خاوند کی نافرمانی کرنا اور اس کو بات کہتا ہے، اس کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ آگے سے نافرمانی کرتی ہے اور اس کی بات کو نہیں مانتی، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ پڑوسی کو اذیت پہنچانا۔ آپ کا ہمسایہ ہے تو اس کو جو ہے وہ لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں یا آپ اپنے ہمسایہ کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ بلکہ آقا تو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے گئے اور میں نے خیال کیا کہ شاید یہ وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ ایون کہ آقا تو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کیل بھی اور چھتیر بھی ٹھوکنا چاہے تمہاری دیوار میں پڑوسی، تو اس کو ٹھوکنا دیا جائے، اور اپنی دیوار اتنی زیادہ اونچی نہ کرے کہ پڑوسی کی جو ہے وہ ہوا بند ہو جائے۔ اتنا خیال کرنے کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ارشاد فرمایا، اور ان کو تکلیف دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور نسب سے قائم کرنا، یعنی ایک اب جس فیملی سے ہے، جس جو ہے وہ ذات سے آپ کا تعلق ہے، آپ اسی برادری سے اپنے آپ کو پکارے، بجائے اس کے اس خاندان کو، اس برادری کو چھوڑ کے اب اپنی شہرت بڑھانے کے لیے، اپنا قد اونچا کرنے کے لیے ایسی برادری کو چن لیں جن کا جو ہے زیادہ شہرت زیادہ ہے، جن کا نام زیادہ ہے، تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ اپنی برادری کو چھوڑ کے اور برادری سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے، ایسا نہیں کرنا، اپنے نسب کو چھوڑ کے کسی اور نسب کی طرف، یعنی جو تمہارا باپ ہے وہی ہے، وہی تمہارا خاندان ہے، وہی تمہاری کیا ہے؟ برادری ہے۔ جو تمہارا باپ نہیں ہے، جو تمہاری ذات نہیں ہے، جو تمہارا جو ہے وہ خاندان نہیں ہے، جو تمہارا تعلق دار نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنے باپ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو باپ ہے وہی باپ ہے نا، وہی خاندان ہے، وہی فیملی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی اور کی طرف موڑنا اپنے آپ کو، اور باپ شوق کرانا اور قوم جو ہے وہ شوق کرانا، تو وہ جو ہے اس سے بندے کی عزت نہیں بڑھتی۔ بندے کی عزت جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری سے بڑھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار جو ہے وہ عزت والا ہے، وہی معزز ہے۔ کوئی برادری، کوئی خاندان، کوئی نسب والا جو ہے وہ برتر نہیں ہے۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یعنی جب ہم ذبح کرتے ہیں جانور تو اس میں صرف اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لینا۔ اگر کسی نبی کا بھی نام لے دیا ذبح کرتے ہوئے تو وہ کیا ہے؟ جانور حرام ہو جائے گا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، بوقت ذبح صرف اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لینا۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اگر غیر اللہ کے علاوہ جو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہم منسوب کریں گے تو ہاں، جانور ذبح کر کے اس کا ثواب ہم کسی ولی کو بچا سکتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو بچا سکتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بچا سکتے ہیں۔ جیسے ہم خیرات کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس کا اصالہ ثواب کیا جائے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن خاص نام بوقت ذبح جو ہے وہ لیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گا اور کبیرہ گناہ بھی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بڑا جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ ہے۔ لوگ ناپ تول میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ناپ تول کو پورا کرو اور چیزوں کے اندر خط مرد نہ کرو ان کو۔ ایک قوم اسی وجہ سے بھی تباہ ہوئی، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی
اور ناپ تول کی کمی جو ہے آج بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور روزے بھی حلال ہے۔ شرعی جواز کے بغیر جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے فساد کھڑا کرنا اور لڑنا شروع کر دینا، یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا، لوگوں کو اللہ کا ڈر نہ ہونا، جیسے آپ جو ہے وہ چل رہا ہے، میلہ لگا ہوا ہے اور اس میں گانے چل رہے ہیں، لوگ دڑ دڑ کھڑ رہے ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، مٹھائیاں چل رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یعنی رمضان مبارک کا ادب کا جو ہے وہ خیال بالکل جو ہے وہ نہیں رکھا جا رہا، تو یہ بھی غلط ہے۔ آگے پیچھے اس کی ڈیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح کا رمضان کا مذاق اڑانا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کی کیا ہے، دعوت دینے کے مترادف ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بندے کو، اور لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ نماز میں تو آتے نہیں ہیں، لیکن دور دور دراز سے جو ہے میرے ٹھیلوں کے لیے پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، تو یہ قوم کا جو ہے وہ زوال کی نشانی ہے۔ اور یہ اللہ کو اذیت دینا، اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچانا، ان کی شان میں کمی پیش کرنا، تو یہ بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ بغیر شرعی عذر کے جماعت کو ترک کر دینا، یہ بھی کل ہو چکا تھا، بغیر شرعی عذر کے جماعت اور جمعہ کو ترک کر دینا، جمعہ نہ پڑھنا، ایک کوئی شرعی عذر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، جان بوجھ کے سستی میں اس کو، غفلت میں اس کو جو ہے وہ کر دینا، نماز چھوڑ دینا، جمعہ چھوڑ دینا، یہ غلط بات ہے۔ دھوکہ اور فریب دینا، یہ بھی ہماری معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بڑا رواج ہے، اور اس کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ جو دھوکہ دیتا ہے، جو فریب دیتا ہے، چکر دیتا ہے، تو اس کو ہمارے معاشرے کے لوگ چلاک کہتے ہیں، یعنی سمجھدار کہا جاتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ دھوکہ دینا اور فریب دینا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا، قرآن نے بھی جو ہے وہ منع فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور مسلمانوں کی عیوب تلاش کرنا اور ان کو بیان کرنا، اس میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کا پردہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے کیا کرے گا، پردہ رکھے گا۔ سورہ حجرات پڑھیں تو اس میں واضح طور پہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، بلکہ گناہ ظن سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بعض ظن جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، اور کبیرہ جو غیبت ہے وہ تو ہے بھی بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف، تو کبیرہ گناہ بھی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کی اوپر سب شتم کرنا